مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعما نے کیا ان میں ناجی نام کا سلار خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام کھڑے سلاروں کو سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا اور چہرے پر ایک رونق سی لائی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ناجی کی طرف بڑھا۔ صلاح الدین ایوبی ناجی سے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی نے پہلے درباریوں کی طرح سر کو جھکایا اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کا ماتھا چوما اور کہا، تم میرے پاس زنگی کی امانت ہو، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میری جان اسلام کی عظمت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خون کا آخری قطرہ بہے تو وہ صرف اسلام کی راہ میں بہنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کیونکہ اس وقت بہت کم عمر تھا، اس کے ساتھ کھڑے افسران اس کے باپ کی عمر کے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک بوڑھے سلار نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہا، یہ بھی بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے ناجی کی خاص اہمیت کیوں تھی؟ کیونکہ ناجی کے پاس 50,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ تھا جس کے پاس جدید دور کے ہتھیار موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ چاہتا تھا کہ یہ دستہ میرے ساتھ مل کر صلیبیوں کے خلاف لڑے۔ اس کے برعکس ناجی در پردہ فاطمی خلافت کا پیروکار تھا۔ اس کے پاس جو سپاہی تھے وہ سب کے سب سوڈانی تھے اور وہ سب فاطمی خلافت ہی کو آگے لانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا، حضور آپ لمبی مسافت سے آئے ہیں، آئیں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستہ رکھی گئی ہے اس نے میرا آرام اور میرا سکون مجھ سے چھین لیا ہے۔ مجھے آپ اس چھت کے نیچے لے چلیں جہاں پر میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا حضور کام سے پہلے کام نہیں کریں گے؟ یہ اس کے نائب نے کہا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی جس براندے میں گیا وہاں لمبے ترنگے اور چوڑی چھاتی والے سپاہی کھڑے تھے جن کے پاس جدید ہتھیار موجود تھے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی خوش ہو گیا، لیکن یہ خوشی کچھ دیر بعد ہی ختم ہو گئی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے کھانے والے کمرے میں پہلا قدم رکھا تو وہاں دلکش اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں جنہوں نے ریشمی لبادہ اوڑھا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں پکڑی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جیسے ہی پہلا قدم کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے پھول پھینکنا شروع کر دیے اور پیچھے سے دب کی ہلکی سی تعال شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ ایک دم غضبناک آواز میں بولا، یہ کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے توڑ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نے کہا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر تم نے میری راہ میں کوئی چیز بچھانی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو باتی ہے۔ اس پر نائب نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ صلیبیوں کی لاشیں ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تاریخی الفاظ بولے جو کچھ اس طرح تھے، مسلمانوں کی زندگیاں پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، جانتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں پھولوں کی سیج بنا لی ہیں، ہم نے اپنی عظمتیں روندنا شروع کر دی ہیں، میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا، اٹھا لو یہ پھول، یہ نہ ہو ان پر قدم رکھ کر میری روح چھلنی ہو جائے، ہٹا لو میرے رستے سے یہ لڑکیاں، ایسا نہ ہو میری تلوار ان کے بالوں میں پھنس کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاوا حشمت، مجھے حضور مت کہو، حضور وہ ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے آگے میں غلام بے دام ہوں، جن کے درگاہ میں ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ کسی اشارے پر لڑکیوں نے پھول سمیٹے اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کھانے والے میز کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا میز پر رنگ برنگے کھانے اور بڑے بڑے روسٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا ایسا ہی کھانا مصر کے تمام باشندوں کو دیا جاتا ہے؟ کہاں حضور، ایسا کھانا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، تو پھر یہ اٹھا لو اور اس وقت جتنے سپاہی پہرے پر موجود ہیں انہیں کھلا دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پر چند بوٹیاں رکھ کر جلدی سے ختم کر لی اور پھر ناجی کو لے کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں فوجی امور طے پاتے تھے۔ ناجی در حقیقت فاطمی خلافت کا پیروکار تھا۔ اس کے بعد ناجی نے صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں فالو کریں۔ والسلام، آپ کا دوست محمد جبار۔